کشمیر میں ہماری جماعت گئی 1994 کی بات ہے غالباً. آپ یقین کریں جس بندے سے ہم بات کریں، کیونکہ نیچے دریا بہ رہا ہے، اوپر گھر ہیں پہاڑوں میں، کبھی جانا ہو تو آپ لوگ دیکھیں گے پہاڑوں میں ان لوگوں نے راستے بنائے ہوئے، اوپر گھر، اس کے اوپر اس کے رشتہ دار کا گھر، اس طرح. تو جس سے بات ہوتی وہ کہتا ہے یار میرے کپڑے ناپاک ہیں. وہ کہتا ہے مولانا ہم کیسے نیچے جائیں، پانی لے کر آئیں، اتنی برف ہو رہی ہے. ہم جس رات مسجد میں تھے پوری رات جو ہے نا، یا آدھی رات کہہ لیں آپ، ٹک 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 وہ اولے گرتے رہے. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم کیسے نہائیں. تو بھائی یہ تو ان کا مسئلہ ہے، ان کے لیے بھی ایک رات بھی بغیر نہائے ایسے گزارنا کہ آپ کی نماز چلی جائے جائز نہیں ہے. کچھ بھی کرو، آپ لکڑیاں کاٹو، پانی گرم کرو، کچھ بھی کر کے بندہ کر سکتا ہے. وہی بات آج میں ایک جگہ جمعے کی نماز پڑھی تو مسجد جو ہے ایسے علاقے میں تھی کہ باہر مجھے جگہ ملی اور پوری ایک مارکیٹ تھی. اب سامنے ہیئر ڈریس کی دکان تھی، دروازہ جو ہے خطبے کے دوران کھلا تو ایک ہیئر ڈریسر بھائی جو ہے نظر آئے مجھے. تو میں نے نماز کے بعد، اس نے خود دروازہ کھولا تو میں نے سلام کیا. میں نے پوچھا یار نماز کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ دنیا دور دور سے آ کے نماز پڑھ رہی ہے اور آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہو. خطبے کے دوران ہی میں نے دیکھ لیتے بھائی صاحب ٹیک لگا کے موبائل دیکھ رہے تھے. تو میں نے کہا یار آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے کہا دیکھو لوگ دور دور سے آئے. تو وہ کہنے لگا مولانا وہ کپڑے ناپاک تھے آج. تو اس کو ایک ہی بہانہ ملا، کپڑے ناپاک ہیں. تو بھائی اس ناپاکی سے بچیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر میں عذاب جو سب سے زیادہ مبتلا لوگوں کو دیکھا ہے وہ ناپاکی کی وجہ سے عذاب قبر کو دیکھا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہو کہ جہاں آپ کو دھار مارنی ہو ماری اور ٹپ بند کری، اور جو کوئی جانور کرتا ہے بھائی کھڑے ہو کے پیشاب. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بیٹھیں، انسان کے بچے بن کے بیٹھیں یا کم موڈ پہ بیٹھیں. یہ تھوڑی کہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کری اور چل بھائی زپ کو بند کر لیا، ناپاکی رہ گئی. اب یورپ میں ایک جو ہے عورت مسلمان ہوئی، وہ ڈرائی کلینر کا کام کرتی تھی ہاسٹل میں. وہ کیسے مسلمان ہوئی؟ جتنے لڑکے تھے ان کی انڈر ویئر میں کچھ نہ کچھ لگا ہوتا تھا، اس نوجوان کی انڈر ویئر ہمیشہ صاف ہوتی. اس پر وہ مسلمان ہوئی. تو اس نوجوان نے بتایا اسلام ہمیں ناپاکی سے بچنے کا کہتا ہے، ہمارے لیے تو جائز نہیں ہے انسان ناپاکی کی حالت میں ہو. فرشتہ اس کی حفاظت کا جو ہے اس سے دور ہٹا دیا جاتا ہے. پھر اس نے اسلام کا سمجھایا، نوجوان نے تو ترجمہ قرآن کا ترجمہ دیا، وہ مسلمان ہو گئی. اس بات کو سن کر کیوں وہ محنت کرتی تھی، دھوتی تھی، اس کو کرتا تھا پتہ نہیں لڑکے کیا کیا جو انڈر ویئر میں چھوڑ کے آتے ہیں دھونا اس کو پڑتا ہے. خیر وہ مشین دھوتی ہوگی جو بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا ہر نوجوان یہ ایک ہی ہے کہ جی کپڑے ناپاک ہیں. یا پھر ایک تو ہمارے یہاں بریلوی دیوبندی کا منوس مارے شیطان نے لا کے یہ کون سا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے کہ یہ چیز آ گئی. جس نوجوان وہ کہے جی میں تو بریلوی ہوں اور اس لیے میں دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، وہ کہے گا جی میں دیوبندی ہوں میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو ہم نوجوانوں کے پاس جاتے ہیں نا تو یہ شیطان یہ دو بہانے کرواتا ہے. تو بھائی خدا را آپ چاہتے ہو کہ حدیث میں آتا ہے ایک نماز جس نے چھوڑ دی اس نے اپنا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا. حدیث میں آتا ہے ایک نماز چھوڑنے پر 2,88,00,000 سال، اللہ کی قسم یہ حدیث ہے، بندے کو جہنم میں جلنا پڑے گا. لیکن اگر آپ نے توبہ کر لی اللہ کی قسم سارے پچھلے گناہ معاف، چاہے وہ شراب ہو، زنا ہو، نماز کا چھوڑنا ہو. البتہ نماز قضا کرنے کی آپ کو کرنی پڑیں گی. آپ روزانہ پچھلی 2 رکعتیں ظہر میں آپ 4 فرض پڑھتے چلے جاؤ جو ہے. اسی طرح جو ہے عصر سے پہلے آپ جو ہے 4 فرض پڑھ لو. تو آپ قضا نمازیں آپ لازمن کرو، سنت کی جگہ آپ فرض پڑھ لو. مغرب کے بعد 3 فرض پڑھ لو. تو لازمن آپ جو ہے اگر نماز نہیں پڑھتے تو سمجھ لیں آپ دنیا تو کما رہے ہیں مگر آخرت میں آپ سے بڑا بیوقوف جو ہے ڈھونڈنے سے بھی جنت میں نہیں ملے گا. کیونکہ پھر آپ جنت میں نہیں ہوگے بلکہ آپ سے ملاقات کے لیے جنت میں جانا پڑے گا اگر آپ نماز نہیں پڑھتے. یہ الگ بات ہے اللہ کو آپ کی کوئی ادا پسند آ گئی اور اللہ نے آپ کو علماء سے بھی بڑا مقام دے دیا تو اللہ قادر ہے اس بات پر. لیکن حدیث یہ بتاتی ہے کہ بھائی جو بے نمازی ہے نا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. جس کی نماز صحیح نکلی حدیث میں آتا ہے اس کے آگے کے معاملات بھی صحیح ہوں گے اور قبر میں بھی سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. تو کوشش کریں اگر نماز میں ڈنڈی مارتے ہیں اپنے پیسے بچانے کے لیے تو ان بوڑھوں کو دیکھ لیں، ان بوڑھوں کو دیکھیں جو ارب پتی ہیں، جن کے آفیسز میں جو کام کرتے ہیں نا. تمہارا سیٹ بھی اگر نماز نہیں پڑھتا تو سوچو کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ بھائی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تھوڑا سا کام کر لوں گھر میں یہ. اور بھائی جس کے پاس پیسہ ہے پھر بندہ اور نماز سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے گناہ اور بڑھ جاتے ہیں. پھر وہ شراب اور شباب میں لگ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے اور پیسہ آتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے بندہ دہریہ بن جاتا ہے. تو خدا را اگر چاہتے ہیں اپنے اسلام کو بچانا تو علماء کے بیانات کو سننا شروع کریں. یہ آپ کو اللہ کے قریب کریں گے، آپ کی ایمان کی بیٹری کو چارج کریں گے. سنتے رہے دل نہیں چاہتا تو بھی کیسے سنیں. وہ عالم آپ کو لگ رہا ہونا کہ وہ بیوقوف
بیوقوف ہے، آپ کو لگ رہا ہو ہم عقل مند ہیں، علماء تو 15ویں صدی پیچھے ہیں۔ آپ سوچو بھائی میرا وقت یہ قیمتی بنے گا اور میں اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہتا ہوں، کم از کم 20 منٹ تو میرے سے کوئی گناہ نہ ہو، 10 منٹ تو مجھ سے گناہ نہ ہو۔ اس نیت سے تبلیغ والوں کی تعلیم میں بیٹھ جایا کرو، بیان میں بیٹھ جایا کرو کہ چلو یار وہ وقت جو ہے میرا قیمتی بنے گا۔ میں موبائل میں لگا رہا اور اگر میں دوستوں میں لگا رہا تو میں گالیاں دیتا رہوں گا، غیبتیں کرتا رہوں گا، اور حدیث میں آتا ہے غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کوشش کریں بھائی اللہ والوں کی مجلس پہ جائیں اگر آپ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ کی قسم یہ موبائل آپ کو جہنم میں پہنچا کے رہے گا۔ یہ ہم جو جیب میں رکھتے ہیں نا، سمجھ لیں ہر بندہ اپنے ساتھ ایک جہنم کے آلے کو لے کر جا رہا ہے، تو کوشش کریں اپنے آپ کو اس سے بچائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ مر رہے ہوں، سامنے ٹی وی پر اسپتال میں جو ہے کوئی فلم چل رہی ہو اور آپ کا ہاتھ جو ہے نرس کے ہاتھ میں ہو اور آپ کی موت آ جائے۔ تو کوشش کریں اپنے ایمان، اب تو نرس کے ہاتھ میں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں پوری رات گناہ کرتے رہے اور صبح جو ہے وہ مر گئے۔ گاڑی چل رہی ہے، گناہ کرتے کرتے گانے سنتے جا رہے ہیں اور پوری گاڑی میں آگ لگ گئی، پوری گاڑی جل گئی۔ ہمارے سامنے ایسی ویڈیوز موجود ہیں، دولہا بھائی صاحب دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، دلہن بھی جا رہی ہے، میوزک بجا کے وہ چل رہے ہیں، کیا اللہ کا ایسا ہوا، ایسا حادثہ ہوا، درخت سے ٹکرائے، گاڑی میں تو آگ نہیں لگنی چاہیے لیکن پوری گاڑی بلاسٹ ہو گئی اور پیٹرول لیک ہوا اور سب جل گئے، تو گانا سنتے سنتے موت۔ تو کوشش کریں بھائی اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ اس سے قیمتی دولت دنیا کی کوئی بھی نہیں ہے۔ پورے امریکہ کا پیسہ لے لو نا، اس سے زیادہ قیمتی اللہ کی قسم ایک پٹھان موچی کا ایمان ہے کہ جو اس نے اپنے ایمان کو بچایا ہوا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، پورے امریکہ سے زیادہ وہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو دولت کی اللہ کے نزدیک حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، میں تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا کہ کون کالا ہے کون گورا ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہوں کہ کون غریب ہے کون فقیر ہے۔ اللہ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، میرے بندو میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں، اس دل میں میری محبت بھری ہوئی ہے، عورت کی محبت بھری ہوئی ہے، دنیا کی محبت بھری ہوئی، میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں۔ وَأَعْمَالِكُمْ، میرے بندو میں تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں۔ تو سوچیں آپ کون سے اعمال کر رہے ہیں،